ایک اور فوجی کا بیٹا ڈر گیا۔ کیا عطاءاللہ عیسیٰ ہیلوی بھی عمران خان کو چھوڑ چکے ہیں؟ اعتزاز احسن کے انکشافات اور مطالبات کس نوعیت کے تھے؟ عمران خان اور تحریک انصاف کی بڑی کامیابی کیا ہوئی؟ آج ان نکات کے اوپر آپ سے بات کریں گے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دندہ ابرار قریشی، آپ سے مخاطب ہوں۔ اسد عمر صاحب پہلے خان صاحب کے ساتھ تھے، پھر جیل میں چلے گئے، کسی نے ڈرایا، پھر واپس آ گئے، پریس کانفرنس کی، خان کو نہ چھوڑا، پارٹی کو نہ چھوڑا، عہدے کو چھوڑ دیا۔ وہیں سے سمجھ آ گئی تھی کہ یہ سیاست نہیں، یہ رواداری نہیں، یہ اخلاقیات نہیں، یہ منافقت لگتی ہے۔ یا تو آپ سیدھے کسی کے ساتھ کہیں میں کھڑا ہوں، یا اس کو سیدھا سیدھا چھوڑ دیجئے۔ یہ ہوتی ہے مردوں کی بات، یہ ہوتی ہے سیدھی اور سٹریٹ فارورڈ بات۔ جو بیچ میں ہینکی پھینکی کرے، ان کو بھی راضی رکھے، ان کو بھی خوش رکھے، وہ ہوتا ہے منافق۔ اب اسی طرح سے جب اسد عمر صاحب پھر سے عدالتوں کے چکر کاٹ رہے تھے، انسداد دہشت گردی کی عدالتوں میں جا رہے تھے، ایف آئی آر ہو رہی تھی، ایک بھائی پی ٹی آئی کا جنرل سیکرٹری تھا، دوسرا بھائی ترجمان تھا مسلم لیگ نون کا، اور محمد زبیر جو تھے وہ نون لیگ میں، اسد عمر ادھر، اور اوپر سے ٹھہرے ایک فوجی کے بیٹے۔ اور اس لیے کہہ رہے ہیں کہ وہ فوجی کا بیٹا بھی آخر کار ڈر گیا، اور اینڈ آف دی ڈے یہ خان کے کسی اور کے کبھی بھی نہیں ہو سکتے۔ یہ ایک فوجی کے بیٹے تھے، ایک فوجی کے بیٹے ہیں، اور اینڈ آف دی ڈے انہوں نے فوجیوں ہی کی بات ماننی ہے۔ کیوں؟ فخر والی بات ہے کسی آرمی آفیسر کسی فوجی کا بیٹا ہونا، فخر والی بات ہے کسی حق اور سچ کے ساتھ بھی کھڑا ہونا، جمہوری بات ہے اپنی بات کر لینا۔ اور جس طرح سے اسد عمر صاحب نے گزشتہ رات ایر وائی کے پروگرام آف دی ریکارڈ میں کاشف عباسی صاحب کے سامنے جو کچھ باتیں کہیں، اس سے تاثر کیا ملا، لیکن وہ تاثر جو تھا وہ کاشف عباسی کو کیسا لگا؟ کاشف عباسی حیرت زدہ تھے کہ یہ وہی اسد عمر جو بڑے بڑے بھاشن دیتے تھے، آج کیا کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا پہلے بھی اختلاف تھا، آج بھی اختلاف ہے عمران خان کی بے شمار چیزوں کے ساتھ، اور خان صاحب 9 مئی کے جو واقعات ہوئے اس کے اوپر ہمیں بڑا دکھ ہے، ہمیں افسوس ہے۔ ہم نے ان کو کہا تھا، ہم نے ان کو میسیجز کیے، آگاہ کیا تھا، لیکن انہوں نے ان چیزوں کا ادراک نہیں کیا، جس کی وجہ سے 9 مئی کا جو واقعہ ہوا، جس کے بعد ہم پکڑے گئے، دکڑے گئے، خان صاحب مشکل میں آئے، پارٹی ٹوٹ گئی۔ تو اب اسد عمر 2 بیڑیوں کے اوپر سوار ہیں، اور بیچ میں سے انہوں نے پل صراط جو ہے اس کو عبور کرنا ہے، اور 2 بیڑیوں کا سوار جو ہوتا ہے ہمیشہ ڈوب جاتا ہے۔ اب اسد عمر صاحب کی جو بات ہے، اب تو واضح ہو گیا کہ خان کے ساتھ تو ہے نہیں ہے، بات انہی کی مانیں گے جن کے خوف سے یہ ڈر گئے۔ اسد عمر اب جو مرضی کہیں، شاہ محمود قریشی بھی اپنی چیزوں کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں، لیکن ان لوگوں کا کوئی قبلہ کعبہ اس وقت تک کوئی بھی نہیں ہے، فیصلہ نہیں کر پا رہے کہ ہم نے کس طرف جانا ہے۔ لیکن یہ درست ہے کہ سابق فوجی کا بیٹا اسد عمر جو تھا وہ ڈر گیا، خوف کی زد میں آ گیا، جس کے نتیجے میں وہ اس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں، اس وقت کر رہے ہیں جب خوف میں ہے۔ جب خوف نہیں تھا تب ان کو بھی حقیقی آزادی چاہیے تھی، انہیں بھی ووٹ کو عزت چاہیے تھی، یہ سب کچھ کرنے کو تیار تھے۔ اور جب ظلم، تشدد، کیسز، جیل برداشت نہ کر سکے تو اس کے بعد عمران خان اچھا تھا، پالیسیز بری لگنے لگی۔ پہلے بات مانتے تھے، ساتھ ہوتے تھے، اب کہا وہ بات نہیں مانتے۔ تو ایسی صورتحال میں جو ہے وہ کدھر جائیں گے، کیا کریں گے، یہ ان کی اپنی مرضی۔ پھر عطاءاللہ عیسیٰ ہیلوی جنہوں نے کہا آئے گا عمران، ہوگی سب کی شان، بنے گا نیا پاکستان، میں نے خود ان کے ساتھ گورکھ دندہ ٹاک شو کیا، انہوں نے کہا خان جیسا کوئی نہیں ہے، میں نے ان کے شوکت خانم کو بنانے میں کردار ادا کیا، ان کو سیاست کے اندر ابھار دینے میں میں نے گانے گائے، میں نے ملی نغمے گائے، مجھے اس بات کے اوپر فخر ہے، بے حد فخر ہے۔ یہ باتیں کہہ کے بیمار ہونے کے باوجود ویل چیئر میں آ کے سٹیج کے اوپر اور جلسوں کے اندر انہوں نے ملی نغمے گائے، لیکن 9 مئی ہو گیا، جس کے بعد آج وہ برطانیہ میں مقیم ہیں۔ یہاں پہ ایک پوسٹر بھی ان کے حوالے سے چل رہا ہے کہ وہ نئی جو
انٹرنیشنل ان کا ٹور ہے اس کو مینیج کیا جائے گا، جبکہ وہ بھی ایک جھوٹی خبر ہے، کوئی انٹرنیشنل ٹور وغیرہ نہیں کریں گے، لنڈن میں ہی ہیں عطا اللہ عیسیٰ ہیلوی۔ مگر یہ کہا گیا کہ عطا اللہ عیسیٰ ہیلوی صاحب بھی ایک طرح سے عمران خان کو چھوڑ گئے ہیں، اور جو ملی نغمے انہوں نے خان صاحب اور تحریک انصاف کے لیے گائے تھے ان کے اوپر عطا اللہ عیسیٰ ہیلوی صاحب کو ندامت ہے۔ اب بات یہ ہے کہ یہ بات عطا اللہ عیسیٰ ہیلوی صاحب نے کب اور کس کو کہی، کہاں پہ کہی؟ بات یہ بھی ہے کہ کیا عطا اللہ عیسیٰ ہیلوی صاحب نے یہ بات کہی بھی ہے کہ نہیں، اور کس نے یہ خبر چلا دی؟ اگر تو وہ عمران خان کے ساتھ ہیں تو پھر ان کو ویڈیو ہے، آج کا دور، ان کو وہاں پہ کہنا چاہیے۔ پھر اگر خان کے ساتھ نہیں بھی ہیں تو پھر بھی کہنا چاہیے، ساتھ ہیں تو پھر بھی کہنا چاہیے۔ اور یہ جو خبر آئی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کے ترانے بنانے پر شرمندگی کا اظہار کر دیا، پاکستان میں لوک اور عوامی گیت کے باعث پسند کیے جانے والے عطا اللہ عیسیٰ ہیلوی نے ماضی میں پی ٹی آئی کے لیے متعدد ترانے لکھے اور اپنی آواز سے ان کو رونق بخشی، تاہم اب انہوں نے اپنے اس عمل پر شرمندہ ہونے کا انکشاف کیا۔ اچھا، کہتے ہیں گلوکار کا کہنا تھا کہ انہوں نے پی ٹی آئی کی ماضی میں حمایت کی اور ترانے بھی لکھے جس پر اب وہ شرمندہ ہیں۔ 9 مئی کو ملک میں ہوئے واقعات کی پرزور مذمت کرتے ہیں اور ہمیشہ پاکستانی فوج کے ساتھ کھڑے رہیں گے، کیونکہ پاک فوج تو ہی پاکستان ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ 9 مئی کے واقعات میں ملوث تمام افراد کو قانون کے مطابق سزا ضرور ملنی چاہیے، ان واقعات نے قوم کو بہت دکھ پہنچایا ہے۔ واضح رہے کہ عطا اللہ عیسیٰ ہیلوی 1951 میں پنجاب کے شہر میاں والی کے علاقے عیسیٰ ہیل میں پیدا ہوئے، جس کی وجہ سے وہ عیسیٰ ہیلوی کہلواتے ہیں۔ بھائی جان، یہ بات انہوں نے کب کہی، کس سے بات کرتے ہوئے کہی؟ کیا ان کا خود سے کوئی ویڈیو پیغام آیا؟ پھر دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا عطا اللہ عیسیٰ ہیلوی صاحب جو ہیں انہوں نے اس بات کی تردید کی؟ اگر تردید نہیں کر رہے تو اس مینس کہا، اگر کہا ہے تو اس کا ایویڈنس دے دیا جائے۔ تو یہ سب چیزیں چل رہی ہیں، اور ایسے عمل کے دوران ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ عطا اللہ عیسیٰ ہیلوی صاحب نہ تو اس بات کی تردید کریں گے، نہ یہ کہیں گے کہ میں نے ایسے کہا ہے، اور نہ انکاری ہوں گے، نہ اقرار کریں گے۔ یہ اصل کہانی کیا ہے، وہ انگلینڈ میں ہی ہیں، اور ہم ان سے بات کرنے کی کوشش کریں گے کہ ان کا موقف کیا ہے۔ لیکن ایسے نامساعد اور خوف کے حالات میں لندن میں بھی بیٹھ کے وہ کچھ کہنے سے قاصر ہوں گے، اس کی وجہ کہ وہ حکمت کو اپنائے ہوئے ہیں۔ پھر آپ دیکھیے کہ اعتزاز احسن صاحب نے کیا کہا اور کیا کیا۔ انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو 9 مئی ہوا ہے اس میں سب چیزوں کو چھوڑ دیجئے، فوجداری مقدمے فوجی عدالتوں میں چلنے چاہیے، ہزاروں کارکنوں کو نہیں پکڑنا چاہیے، 4 آئی جیز جو ہے نا ان کو بلائیں، تفتیش کریں کہ آپ نے ملکی املاک کو کیوں جلنے دیا، اس وقت آپ کہاں تھے۔ کور کمانڈر جو جلایا گیا اس میں کور کمانڈر سے پوچھا جائے تو کہاں تھا، ان کے جو کمانڈوز اور باقی وہاں پہ عملہ ہوتا ہے اس سے پوچھو آپ وہاں اس کو خالی چھوڑ کے کیوں گئے۔ اپنے ہی ملک کے عوام جب وہاں پہ حملہ آور ہوئے یا جو بھی تھے تو آپ ان کو سنبھالنے کے بجائے جو تھے وہاں سے بھاگ کے جگہ خالی چھوڑ دی، ان کو آگ بھی لگا دی۔ اس کے بعد یاد آئی، اور اعتزاز احسن یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سارا کچھ جو تھا یہ پلان تھا، ایک منصوبہ تھا جس کے تحت ہوا، لیکن جو بھی ہوا جیسے بھی ہوا اس کی مذمت کرنی چاہیے، غلط ہوا، لیکن یہ مطالبہ درست ہے کہ اس کی تحقیقات کی جائیں، آئی جیز کو، ذمہ داران کو بلایا جائے اور پوچھا جائے کہ اس سارے عمل کے دوران آپ کہاں تھے۔ بڑا سمپل اور سادہ سا سوال ہے، جب اس کی تحقیق کر لیں گے تو سمجھ آ جائے گی۔ عمران خان اور تحریک انصاف کی ایک بڑی کامیابی ہوئی ہے، آخر کس نوعیت کی کامیابی ہوئی ہے ان دونوں کے درمیان، یہ بھی ایک بات کرنے والی ہے۔ اس کے اوپر اگر بات کی جائے تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو ممنوعہ فنڈنگ کیس تھا، پی ٹی آئی کے اعتراضات پر الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف درخواست پر سماعت ہوئی، عدالت نے کیس میں شو کاز نوٹس پر پی ٹی آئی کے اعتراضات پر الیکشن کمیشن کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا ہے، اور جو یہ الزام تھا کہ پاکستان تحریک انصاف نے بیرونی فنڈنگ لی ہے، انہوں نے ایسے کیا ہے، انہوں نے ویسے کیا ہے، اس کے اوپر اعتراضات لگا کے جو پاکستان الیکشن کمیشن نے عدالت میں چیزیں بھیجی تھی ان کو ختم کر دیا گیا۔ تو اگر یہ چیز ہوئی ہے تو اس سے کہا جا سکتا ہے، دیکھا جا سکتا ہے، سنا جا سکتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کو اس میں کامیابی ہوئی۔ حکومت اور آئی ایم ایف کے درمیان کیا چل رہا ہے اور کیا معاہدہ ہو پائے گا، کیا اس سے ملک مستفید ہو سکے گا، آخر یہ معاہدہ کیوں نہیں ہو رہا، اس میں نالائکی کس کی ہے، اس میں رکاوٹیں کیا ہیں۔ آئی ایم ایف سرے سے بازد ہے کہ اس کی عائد کردہ تمام شرائط پہلے پوری کی جائیں، یعنی کہ مہنگائی کرو، آئین کے تحت الیکشن کرواؤ، نگران سیٹ اپ بناؤ، ملک کے اندر سیاسی عدم استحکام ختم کرو، استحکام لے کے آؤ، پھر معاشی استحکام آئے گا، یہ وہ شرائطیں۔ وفاقی حکومت کو ایکسٹرنل فنانسنگ سمیت جو اقدامات اٹھائے تھے ان پر عمل درآمد کی
ادائیات دی گئی ہیں اور عالمی مالیاتی ادارے کو پاکستان کے وفاقی بجٹ پر بھی تحفظات ہیں، جن کے سبب اسحاق ڈار کے ساتھ مذاکرات کے باوجود کوئی پیش رفت نہیں ہو پا رہی، چونکہ یہ کہتے کچھ اور ہیں، کرتے کچھ اور ہیں، جس کے نتیجے میں بات جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ رہی اور معاہدہ نہیں ہو پا رہا۔ اس سے اگلے ایپیسوڈ میں لیبیا کیسا ملک ہے، وہاں لوگ کیسے جاتے ہیں، اس میں کون کون انوالو ہے، جو آپ کے رفقا کار، عزیز، بیٹے، خامند، بھائی جو 8 ماہ سے آپ کو نہیں مل سکے وہ کہاں ہو سکتے ہیں، کہاں ہیں بلکہ، اور کس حال میں ہیں، ان کو واپس کیسے لایا جا سکتا ہے، اس کے لیے ایک بندے کے اوپر آپ نے پریشر ڈالنا ہے، سارے کام آپ کے ہو جائیں گے۔ اور اگلے گورکھ دھندا میں یہ انسانوں کے حوالے سے بات کریں گے اور پھر ملیں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ۔